جس کو آپ سے محبت ہوگی وہ آپ تک پہنچنے کے لیے ہرگز وہ راستہ اختیار نہیں کرے گا جس میں آپ کی تذلیل کا کوئی پہلو نکلتا ہو۔ ڈپریشن میں نہ رہیں۔ آپ کیسے ہیں یہ آپ سے بہتر نہ تو کوئی جانتا ہے نہ کوئی جان سکتا ہے۔ کوئی مسئلہ ہے تو اس کا حل نکالیں، فرصت میں بیٹھ کر خود کے ساتھ چائے پی لیں، کسی ویران سڑک پر خود کو سیر کرنے کے لیے لے جائیں، کہیں پہاڑوں کی سیر کو جانے کا دل ہو تو اپنا بستہ اٹھائیں اور سفر کو چلے جائیں، نیند پوری کریں، اپنے کسی پسندیدہ ایکٹر کی فلم دیکھ لیں، لکھنا چاہتے ہیں تو لکھیں، ڈرائنگ کرنا چاہتے ہیں تو ڈرائنگ کر لیں، کسی سے لڑنا چاہتے ہیں تو لڑ لیں، کھانا بنانا چاہتے ہیں تو کھانا بنا لیں، اور اگر مجھ جیسا بیکار سا کھانا بناتے ہیں تو کسی پسند کے ہوٹل میں جا کر اپنی پسند کا کھانا کھا لیں۔ کسی سے بات کرنے کو دل ہے تو اس سے بات کر لیں، ہر وہ کام کریں جس سے آپ کو سکون مل سکے، بس بے وجہ خود کو اذیت نہ دیں، کیونکہ خدا نے زندگی میں بے پناہ رنگ بنائے ہیں، اس نے صرف سیاہ رنگ سے محبت کے لیے ہمیں دنیا میں نہیں بھیجا۔ خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ ہر وہ سوچ غیر انسانی سوچ ہے جو انسان کو دوسرے انسانوں سے رنگ، نسل، زبان یا مذہب کی بنیاد پر نفرت کرنا سکھاتی ہے۔ زندگی میں ہمیشہ خود پر ڈیپینڈ کرنا چاہیے، خود سے توقعات لگانا چاہیے، کسی دوسرے سے لگائی گئی توقعات ہمیشہ تکلیف دیتی ہیں۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ کوئی عورت یہ نہیں چاہتی کہ اس کا شوہر اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ دے، وہ تو بس یہ چاہتی ہے کہ اس کو بھی سسرال میں عزت و احترام ملے۔ ہدایت اور اللہ کی محبت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مانگے بغیر نہیں ملتی۔ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ مرد عورت کی کوکھ سے پیدا ہو کر عورت کو ہی فساد کی جڑ کہتا ہے۔ شوہر اگر بیوی کا ساتھ دینے لگے تو سسرال میں کسی کی مجال نہیں کہ وہ عورت کی آنکھوں میں آنسو کا سبب بن سکے۔ ایک مرد کی اصلی خوبصورتی اس کا بینک بیلنس ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ جو آدمی دوسرے لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو، یقین کرو وقت ان کا بہترین جواب دے گا۔ کسی انسان کی چاہت میں جتنا ڈوبو گے وہ اتنا ہی گرائے گا، اور اگر رب کی چاہت میں جتنا ڈوبو گے تو اتنا بلندی پر جاؤ گے۔ عورت کو اللہ نے تیسری آنکھ بھی دی ہے، جس سے وہ مرد کے اس انداز کو پہچان لیتی ہے جس انداز سے وہ اس کو دیکھتا ہے۔ عورت تب برباد ہونا شروع ہوتی ہے جب اس کی تعریف کوئی غیر مرد کر رہا ہو۔ دنیا میں سب سے زیادہ عورت کو عزت قرآن پاک نے دی ہے۔ ایک عقل مند عورت کبھی بھی پیسوں کے پیچھے نہیں بھاگتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت انمول ہے۔ لڑائی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب ہے کہ مرد اس کے دل سے اتر گیا، اور مرد خوش ہوتا ہے کہ عورت دب گئی اور اس کی جیت ہو گئی، جبکہ یہ اس کی ہار ہے، کیونکہ وہ عورت کو ہار گیا ہے۔ جس گھر میں خوش مزاج عورت رہتی ہو وہاں غربت اور غم دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے۔ مقدر کے آگے کب کسی کی چلتی ہے؟ عورت کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو، نصیبوں کی محتاج ہوا کرتی ہے۔ بے بسی کی انتہا ہوتی ہے اس مقام پر جہاں لوگ آپ کو دھوکہ دے کر، آپ کا دل توڑ کر، آپ سے رشتے توڑ کر بہت غرور میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی تھی۔ جس بندے نے کسی عورت سے اس لیے شادی کی کہ وہ بہت ہی خوبصورت اور حسین ہے، تو یاد رکھو کہ وہ کبھی نہ کبھی ذلیل و خوار ضرور ہوگا۔
جب صرف ایک انسان ہی آپ کے سکون کا باعث بن جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا سکون خطرے میں ہے۔ کوشش کریں کہ وہ باتیں آپ کے کانوں تک کبھی نہ پہنچے جو لوگ آپ کے پیٹھ پیچھے کرتے ہیں، ورنہ دنیا میں مخلص نظر آنے والے لوگوں سے آپ کو شدید نفرت ہونے لگے گی۔ تجھ سے گلا نہ تیرے انداز بیاں سے، تو اتنی بات کہہ گیا جتنا تجھے شعور تھا۔ میں نے محبت کا چہرہ نہیں دیکھا، میں نے تمہیں دیکھا ہے، اور اگر محبت کی کوئی صورت ہوتی تو وہ ہو بہو تمہارے جیسی ہوتی، اور اگر محبت بول سکتی تو لہجہ تمہاری طرح ہوتا۔ ذہنی مار اتنی بری ہوتی ہے کہ انسان دیمک کی طرح ختم ہو جاتا ہے اور کسی پہ کوئی الزام بھی نہیں آتا۔ جن کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں ہے وہ بھی بول رہے ہیں۔ دنیا میں ہر طرف لفظوں کا شور ہی شور ہے، دراصل لوگ بولتے ہی اسی لیے کہ یہ راز نہ کھلنے پائے، جیسے کہ وہ جانتے نہیں۔ مردوں میں بہترین مرد وہ ہے جو عورت کی ذہنی آزادی کا گلا نہ گھونٹے، اور بہترین عورت وہ ہے جو آزاد ہونے کے باوجود اپنی حدود کا پاس رکھے اور وفا جیسے احساس زندہ رکھے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ بات ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو، انہیں بتا دو ان دونوں کانوں کے بیچ میں دماغ آتا ہے جہاں بات ٹھہر جاتی ہے۔ کبھی کبھی دل کے سکون کے لیے سارا جہاں نہیں، وہ ایک شخص ہی کافی ہوتا ہے جس سے محبت ہو۔ محبت اور خواب ہر عورت کی کمزوری ہوتے ہیں، اور مرد ہمیشہ عورت کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اس کی ذات کو تماشا بناتا ہے۔ میں اکثر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے دکھ درد برداشت کرنے والوں میں رکھا، دینے والوں میں نہیں۔ انسان دنیا میں کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ کچھ دروازے ہمیں خود پر خود ہی بند کرنے پڑتے ہیں۔ زندگی بھر خود فریبی اور خوش گمانیوں میں رہنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک ہی بار خود کو جھلستی ہوئی حقیقت کے روبرو کر لے۔ مخلص لوگ کبھی بدنیت نہیں ہوتے، اور بدنیت لوگ کبھی مخلص نہیں ہوتے۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ بچپن سے مرد کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ مرد روتے نہیں ہیں، کاش یہ بھی سکھایا جاتا کہ مرد رلاتے بھی نہیں ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے جسے پڑھنے میں سیکنڈ، سوچنے میں منٹ، سمجھنے میں دن، مگر ثابت کرنے میں زندگی لگتی ہے۔ انسان کے خلوص کا بھی اس دن پتہ چلتا ہے جس دن اس کے پاس دولت آتی ہے۔ خطرناک ہے وہ انسان جو پہلے سنتا ہے، سمجھتا ہے اور پھر بولتا ہے۔ محبت محلوں سے زیادہ جھونپڑیوں میں رہتی ہے۔ جس مرد کا رنگ سانولا اور چہرہ گول ہو، ایسے مرد بہت بھولے بھالے ہوتے ہیں۔ ایسے مردوں کی بیوی نڈر ہوتی ہے۔ جس مرد کا رنگ گورا اور چہرہ لمبا ہو، ایسے مرد تنہائی پسند ہوتے ہیں، لیکن ایسے مردوں کی بیویاں بہت باتونی ہوتی ہیں۔ جس مرد کا رنگ کالا اور چہرہ موٹا ہو، ایسے مرد سست ہوتے ہیں۔ یہ کھانے کے شوقین ہوتے ہیں، لیکن ایسے مرد کی بیوی تیز تراش ہوتی ہے۔ اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو باہر لوگوں سے تو اچھے اخلاق کی باتیں کرتا ہے، مگر اس کے گھر والے اس کی بد اخلاقی سے پریشان ہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔